ہمارا آج کا موضوع all things are possible. ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن فقط ہم خدا پر ایمان رکھیں. جب ہم خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کام جو انسانی فہم و فراست سے باہر ہیں، وہ چیزیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ ہم خدا کی قدرت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ ایک زبردست سورما ہے، جس نے 300 لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک بڑی آرمی کو شکست سے دوچار کیا، اور اس شخص کا نام جدون ہے. جدون جو ہے وہ ایک ایسا سورما ہے، ایسا جنگجو ہے جو کہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے. جو جدون ہے وہ اپنی مے کے کولوں میں گیہوں جاڑ رہا تھا. وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ مخالفین جو ہیں، مدیانی جو ہیں، امالاکی جو ہیں، وہ آتے ہیں، بنی اسرائیل پر چڑھائی کرتے ہیں، ان کی اجناس، ان کی تمام کھانے پینے والی چیزیں اور تمام چیزوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ خدا سے دور تھے. لیکن جب وہ خدا کے نزدیک آتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور جب خدا کا بندہ جدون جب فرشتے سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ رہا ہے تو پھر یہ حادثے ہم پر کیوں گزر رہے ہیں؟ تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو جا اور اپنے اسی زور میں بنی اسرائیل کو چھڑا. اور وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے لوگوں کو چھڑا سکوں. لیکن خدا کہتا ہے، خدا کا فرشتہ، کہ تو جائے گا اور بنی اسرائیل کو رہائی دلائے گا. اور جب جدون اپنے تمام گروہ کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے، اور جب جدون نے چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو سارے قبائل کے لوگ اس کے پاس آئے. اور جب لوگوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ 32,000 نکلی. اور خدا نے جدون سے کہا کہ میں اتنے لوگوں کے ساتھ تمہیں فتح نہیں دلا سکتا، کیونکہ اگر تم نے فتح حاصل کی تو تم اس بات پر فخر کرو گے کہ یہ ساری جو ہم نے جیت حاصل کی ہے یہ ہماری اپنی طاقت سے ہے، ہم نے اسے اپنے زور سے حاصل کیا ہے. تو خدا اسے کہتا ہے کہ تو تعداد کو کم کر دے. اور جب جدون اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، اگر کوئی ہراساں ہے، اگر کوئی جنگ سے ڈرتا ہے تو وہ واپس لوٹ جائے. اور جو 22,000 لوگ ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور جب چند لوگ بچتے ہیں تو جدون پھر نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن خدا پھر کہتا ہے کہ تعداد زیادہ ہے، تعداد کو کم کیا جائے. اور اب کی بار خدا اسے بتاتا ہے کہ تم نے جو ہے چشمہ کے پاس جانا ہے، اور جو لوگ کتے کی طرح یعنی چپڑ کر پانی پئیں گے وہ ساتھ جائیں گے، اور جو گھٹنے ٹیک کر پانی پئیں گے وہ ساتھ نہیں جائیں گے. اور جن لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا ان کی تعداد زیادہ تھی، اور جن لوگوں نے کتے کی طرح یعنی چپڑ کر پانی پیا وہ صرف 300 لوگ تھے. اب گو کہ جدون جو ہے وہ اس بات سے پریشان بھی ہے کہ میں کیسے اتنی بڑی آرمی کو، اتنی ساری افواج کو، اتنے سارے لوگوں کو اس شکست سے دوچار کر سکتا ہوں. اس کی پریشانی فطری بات تھی، لیکن خدا کی قدرت اس کے ساتھ. اور جدون جو ہے اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر مدیانیوں کے اس ڈیرے میں پہنچتا ہے. اور جیسے وہ خیمہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک شخص سے ایک خواب سنتا ہے، اور ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو خواب بتاتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ لڑکتی ہوئی ہمارے ڈیرے میں آئی ہے، اور ہمارا سارا ڈیرا جو ہے وہ فرش ہو گیا ہے. یعنی ہر چیز ملیا میٹ ہو چکی ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. اور جیسے ہی جدون اس خبر کو سنتا ہے، اس تعبیر کو سنتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اب ہم نے چڑھائی کرنی ہے. کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جتنے بھی امالاکی، مدیانی اور اہل مشرق تھے وہ سارے لوگ دریائے یردن کو پار کر کے یزرعیل کی وادی میں انہوں نے خیمے لگائے تھے. اور ان کے اونٹوں کی کثرت ایسی تھی جیسے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند. مال کی بہت زیادہ فراوانی تھی، لیکن خدا جدون کے ساتھ تھا. اور خدا کے بندہ جدون نے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ تم تیار رہنا، تم اپنے ہاتھ میں مشل اور گھڑا لینا، اور ایک ہاتھ میں تم نے مرسنگے پکڑ لینے ہیں.
और जैसे ही रात के वक्त पहरे वाले बदलेंगे तो हमने उन पर चढ़ाई करनी है। और जैसे ही जदून और उसके लोग चढ़ाई करते हैं और वो बा आवाज़े बुलंद घड़ों को तोड़ते और नरसिंगों को फूंकते हैं, तो सारे मलाकीर और मदयानियों में भगदड़ मच जाती है। सारे लोग आपस में एक दूसरे की तलवार की धार से कत्ल होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर कोई शख्स नहीं बचता और खुदा जदून को सरफराज करता है। अगर हम इसी तरह खुदावंद के साथ चलें, उसकी कुदरत पर भरोसा रखें, ईमान के साथ चलें, तो हम भी ऐसी तमाम मुश्किलात पर ना सिर्फ गालिब आने वाले ठहरेंगे बल्कि खुदा के साथ चलने वाले और इस तरह से अपने आप को मजबूत किए हुए कि हम तारीकी की कुव्वतों को कुचल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा पर ईमान रखें तो खुदा हमारी जिंदगी में नामुमकिनात काम करने की आज भी कुदरत रखता है।